ارے کھجور سے ہی افطار کرا دو یار کسی کو، یہ بھی بھاری پڑتی ہے کیا؟ دل ہی نہیں ہے تو کیا کرے بھائی، پھر غربت کا رونا روتے ہیں۔ میں آپ کو غربت سے نکلنے کا بھی یہ طریقہ بتا رہا ہوں، آپ راہ خدا میں دینے والے بنو، اللہ پاک تمہیں اور عطا کرے گا۔ یہ بات میرے غریبوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ آپ اللہ کی راہ میں دو، اللہ پاک اس کی مثل تمہیں اور دے گا۔ یہ میرے غریبوں کو سمجھ میں آ جائے، جو بہت غریب اس کی بھی سمجھ میں آ جائے۔ ایک انڈا ہی دے دے اللہ کی راہ میں، مٹھی پر آٹا ہی دے دے راہ خدا میں، ایک کھجور ہی دے دے راہ خدا میں۔ اگر آپ کو بھی کسی نے مساقت اور ہم نے ترغیب دلائی کہ آپ کے پاس کوئی سامان یا مال وغیرہ آ گیا، چلو آپ کے گھر میں پہنچ گیا، آپ کے محلے میں 10 گھر اور ہیں جو غریب ہیں، وہ اپروچ میں نہیں آئے، تو اپروچ میں نہیں آئے یا کسی کے دھیان میں نہیں آئے، تو آپ کو تو پتہ ہے نا کہ آپ کا پڑوسی غریب ہے، آپ کا پڑوسی ضرورت مند ہے، اور آپ کو اللہ پاک کی رحمت سے اتنا سارا راشن، اتنی ساری چیزیں آ گئی جس سے چند دن آپ کے گزر جائیں گے، تو اس میں سے آدھا پونا پاؤ کچھ تو نکال کر اپنے اس غریب بھائی کو تو دو۔ کیا غریب بھی غریب کی ہمدردی نہیں کرے گا؟ ہم تو دیکھتے ہیں غریب کو بھی غریب کی ہمدردی نہیں ہوتی، غریب بھی اپنے غریب بھائی کا حق کھا کر بیٹھ جاتا ہے۔ کوئی بانٹنے کے لیے نکلے تو ایک ٹولی نکل آتی ہے، مافیا نکل آتا ہے، ایک آدمی 10 لے کے چلا گیا راشن کے سارے پیکج، اور جا کر بدل کر ماں جا رہی ہے تو بیٹی جا رہی ہے، تو بھائی جا رہا ہے تو بیٹا جا رہا ہے، تو ایک اور بھائی جا رہا ہے تو باپ جا رہا ہے، ایک گھر والے 10 پیکٹ لے کر گھر چلے گئے۔ یہ ہوئے واقعات، یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں۔ سفید پوش ایک اچھا عزت دار آدمی کیسے یہ کرے گا؟ نتیجہ نکلتا ہے لوگ رک جاتے ہیں بانٹنے کے لیے۔ ایسا نہ کریں، اور اگر آپ کو گھر میں ایسا آ گیا کوئی راشن، کوئی ایسی چیزیں، تو خدا را آپ اپنے آس پڑوس والوں کو دے دو یار، میرا بھائی بھی مستحق ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں ایک صحابی نے دوسرے صحابی کے ہاں بکری کی ایک سری منڈی سر ہدیتاً بھیجی۔ اس نے سوچا میرا جو ہمسایہ ہے وہ مجھ سے زیادہ غریب ہے، اس نے یہ سری اس کے گھر بھیج دی۔ دوسرے نے سوچا کہ میرا جو پڑوسی وہ مجھ سے زیادہ اس کا مستحق ہے، اس نے تیسرے کے گھر بھیج دی۔ تیسرے نے بھی یہی سوچا کہ یہ چوتھے کے گھر بھیج دے تاکہ کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ مستحق ہے۔ چوتھے نے پانچویں کے گھر بھیجی، پانچویں نے چھٹے کے ہاں بھیجی، حتیٰ کہ چھٹے نے بھی ساتویں کے گھر بھیجی۔ تو یہ وہی شخص تھا جس نے سب سے پہلے اپنے ہمسائے کو یہ سری بھیجی تھی، یعنی یہ وہیں سے لوٹ کر آئی جہاں سے چلی تھی۔ یہ دور بھی دیکھا اس زمین نے، ہاں یہ بھی دور دیکھا ہے۔ دوسروں کے حق کھا کر گھر میں بیٹھ جانے والوں، یہ بھی دور دیکھا گیا ہے۔ ایسا زمانہ بھی گزرا ہے مسلمانوں پر، ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ غزوے میں ایک صحابی شہادت کے قریب ہے، پیاس ہے، ان کو پانی پلانے جا رہے تو کہتے نہیں میرے ساتھی صحابی کو پلا دو، وہ زیادہ پیاسا ہے۔ اس سے کہا اس کو پلا دو، وہ زیادہ پیاسا ہے۔ اس تک پہنچے تو وہ شہید ہو گئے، اس تک پہنچے تو وہ شہید ہو گئے، اور پہلے تک پہنچے تو وہ بھی شہید ہو گئے۔ جی ہاں، یہ بھی اثار دیکھا ہے دیکھنے والوں نے۔ اے میرے غریب اسلامی بھائیوں، اے میرے غریب عاشقان رسول، کیونکہ جب ایک گھر ایک محلہ ہوتا ہے اس میں تقریباً غریبوں کے محلے میں زیادہ تر غریب ہی رہتے ہیں۔ ایک کے گھر میں کچھ پہنچا ہے تو وہ دوسرے کے گھر میں نہ پہنچائے۔